قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جو کوئی برا عمل کرتا ہے ہم اس کی مثل اسے اس کا بدلہ دیتے ہیں، اور جو کوئی صالح عمل کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن اس کا مومن ہونا ضروری ہے، یہی لوگ ہیں، یہی مرد و خواتین ہیں کہ جن کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور اس جنت میں ان کو بغیر حساب کتاب رزق دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی اسے اس وقت ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، زبان خشک ہوتی ہے، اور اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے اگر وضو بھی کرتا ہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے قطرہ پانی اندر نہیں جانے دیتا۔ اس کے سامنے حلال مشروبات پڑے ہوتے ہیں لیکن صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نہیں پیتا، لیکن افطاری کا ٹائم آتا ہے اور وہ ٹھنڈا مشروب پیتا ہے، اس کی رگیں تر ہوتی ہیں، جیسے جیسے ٹھنڈا پانی اس کے پیٹ میں جاتا ہے ویسے ویسے اس کا چہرہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ فرحت محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اور ساتھ ہی کہتا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، انشاءاللہ میرا اجر میرے رب کے ہاں ثابت ہو گیا۔ اور اسی دعا کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، اور یہ آنسو بڑے خوشی کے ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی، میں نے روزہ رکھا۔ دوسری خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس روزے دار کو اجر دے گا نا، اس روزے کا بدلہ دے گا، وہ خوشی دیکھنے والی ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں، اصل خوشی تو وہی ہوگی۔ یہاں تو پانی پی کے چند لمحوں کی خوشی ہے نا، لیکن وہاں خوشی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی دکھ نہیں آئے گا، کبھی غم نہیں آئے گا، کبھی مصائب نہیں آئیں گے، کبھی مشکلیں نہیں آئیں گی۔
کوئی کہ آپ کے مد مقابل کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا اور اللہ خوش ہوگا اور تمہیں بھی خوش کرے گا، اور اس خوشی کے بدلے اللہ اہل ایمان کو انعام کے طور پہ جنت دے گا، اور انشاءاللہ دے گا۔ ہم نے روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ اپنے رب پہ اس امید سے رکھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ہم نے بھوک پیاس اللہ کی رضا کے لیے کاٹی، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی، ہم نے کسی اور کے لیے نہیں کی، اور انشاءاللہ وہ رب ان روزے داروں کو اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اسی بدلے کو میں نے آج ذکر کرنا ہے تاکہ اہل ایمان خوش ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے بڑی پیاری میزبانیاں تیار کر رکھی ہیں، بڑی مہمانیاں تیار کر رکھی ہیں، تمہارے لیے ایسی اعلیٰ جنت تیار کر رکھی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا ساری کائنات کے لوگ، ساری کائنات کے جن مخلوقات مل جائیں، وہ اس کو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ جنت میں کون کون سی نعمتیں ہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں۔ میں دو چار کا ذکر کروں گا، آپ بھی حیران ہوں گے، اور یہی اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کر کے دکھا دیتا ہے، اور یہی اللہ کی نعمتیں جو جنت میں ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسی نعمتیں، لیکن میرا رب قادر ہے اس بات پہ کہ وہ کر کے دکھائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا راہی بنا دے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، یاد رکھو، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے کامیاب ہے، بڑے درجوں پہ فائز ہوں گے یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جنت دینی کسے ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون۔ ہم جنت اسے دیں گے کہ جو ایمان لائے گا اور عمل کرے گا۔ بے عمل بندے کو جنت نہیں ملنے والی، یاد رکھیے، بے عمل کو اللہ جنت نہیں دے گا۔ یقین جانے یہ سودا بڑا مہنگا سودا ہے، اسے سستا نہ سمجھو کہ ایسے راستے پڑے اللہ تمہیں اٹھا کے دے دے گا۔ اس کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا، تھوڑا سا تو بھوکا رہنا پڑے گا، تھوڑی سی تو مشقت اٹھانی پڑے گی، پھر اللہ جنت بھی دے گا۔ اللہ قرآن کے اندر یہی بات سمجھا رہا ہے، بے عملے بندے کو ہم نے جنت نہیں دینی، عمل کے ساتھ جنت ملے گی۔ ایمان لائے، نیک عمل کرے، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں نا جن کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ قیامت کے دن انعام پانے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات۔ اللہ یہاں اپنی بندیوں کو بھی نہیں بھولا جو صبح اٹھ کے سحری بناتی ہیں، ہم سوئے ہوتے ہیں وہ سحریاں بنا رہی ہوتی ہیں، یقین جانیں بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، سحری بنا کے ہم تو کھا کے نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ برتن دھونے میں لگ جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چند لمحے سوتی ہے، پھر بچوں کو سنبھال کے اسکول بھیجتی ہے، مدرسے بھیجتی ہے، پھر بیچاری تھوڑی دیر سوتی ہے، کوئی نہ کوئی بچہ اسے پھر اٹھا دیتا ہے، پھر عصر کے وقت شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے ان اللہ کے بندوں کے لیے افطاری تیار کرنی ہے۔ اللہ کی قسم جتنی مشقت خواتین اٹھاتی ہیں مرد نہیں اٹھاتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ مشقت میں ہم سے آگے ہیں۔ اللہ اس لیے اپنی ان بندیوں کو نہیں بھولا، ان اپنی بندیوں کو نہیں بھولا، ان کی مشقت کو نہیں بھولا، ان کی محنت کو نہیں بھولا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کے روز آپ دیکھیں گے، قیامت کے روز اے نبی آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، نور ہوگا، نور ہوگا، ان کے آگے نور ہوگا، ان کے دائیں طرف نور ہوگا، اللہ تعالیٰ نور سے ان کی رہنمائی کرے گا۔ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمِ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے ان مردوں اور عورتوں کو عمل کرنے کی وجہ سے ہم ان کے دائیں بائیں نور لگا دیں گے، ان کے آگے پیچھے نور ہوگا۔ اس دن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، کس چیز کی خوشخبری ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہم اس مرد اور عورت کو عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں
ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ جنت کے دروازے پہ پہنچ جائیں گے نا میرے یہ بندے اور بندیاں، یاد رکھیں اللہ اپنی بندیوں کو بھی نہیں بھولتا۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ صرف مردوں کے لیے بشارتیں ہیں یا عورتوں کے لیے بھی بشارتیں ہیں، خواتین اسلام کے لیے بھی بشارتیں ہیں، مومنوں کی بیٹیوں کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع کرتی ہے، پردے کا خیال رکھتی ہے، نمازوں کی پابندی کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے خاوند کے معاملات کو دیکھتی ہے، اللہ کی قسم اللہ اس کو بھی نہیں بھولا۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ مومن مرد اور عورتیں جنت کے دروازے پہ آ جائیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اور اس کے دروازے اللہ کے حکم سے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے دروازے، او میرے بندے آئے ہیں، میرے مہمان آئے ہیں، آنے دو، ان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور اس دروازوں کے اوپر کھڑے ہوئے خزائن، ان کے جو چوکیدار ہیں، ان کے جو داروغے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر اللہ کی طرف سے سلام ہو، سلام ہو، طبتم فادخلوها خالدین، تمہارے لیے پاکیزہ گھر میرے رب نے تیار کیے ہیں، اس میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ اب مومن کا استقبال شروع، جنت کے باہری معاملہ شروع ہو گیا۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام وعد لہم اجرا کریما، اللہ فرماتا ہے اس ملاقات کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفتاً ان کو سلام پیش کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ فرماتا ہے ہر دروازے سے فرشتے دوڑ دوڑ کے آ رہے ہوں گے اور آ کے اس جنتی کو کہیں گے سلام، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو اللہ سے جنت کو حاصل کر کے آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جنتی کا خیمہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے ایک خیمے کے 5000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے اوپر 5000 فرشتے ہوں گے، اور ہر فرشتہ اس جنتی کو آ کے سلام کرے گا، سیلوٹ کرے گا، عزت دے گا، احترام کرے گا اور مبارکباد پیش کرے گا۔ 5000 دروازے، ہر دروازے پہ 5000 فرشتے، آپ اندازہ لگائیں کتنے اللہ کے فرشتے اس جنتی کو مبارکباد دینے آئیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب رحیم کی طرف سے سلام قبول کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ سودا نظر نہیں آتا، ابھی نہیں پتہ چلے گا، ابھی سمجھ نہیں آئے گی، کیوں؟ غیب ہے نا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن جب اللہ یہ انعامات دے گا نا بندہ کہے گا کاش میں سر سجدے میں رکھ کے قیامت تک اٹھاتا ہی نہ، میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، میں ہر وقت دعاؤں میں لگا رہتا، میں ہر وقت ذکر میں لگا رہتا۔ لیکن انشاءاللہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، یاد رکھو اللہ قیامت کے رزق، قیامت کے روز مسلمان کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا۔ بس اللہ کی رضا میں راضی رہا کرو، نہ شکر نہ بنا کرو کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں مر گیا، ہائے وائے، نہیں نہیں، فرمایا جو اللہ کے دیے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا نا، اللہ قیامت کے روز اس کے تھوڑے عملوں سے راضی ہو جائے گا۔ بس یہ سوچ کے راضی ہو جایا کرو، اللہ بھی انشاءاللہ راضی ہو جائے گا۔ اے اللہ، جس جنت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس میں کیا ایسا ہے، کیا ایسا ہے کہ ہم جنت کے لیے محنت کریں؟ کچھ تو بتانا۔ اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا اللہ نے متقین سے وعدہ کیا ہے نا اس کی صفات یہ ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس کے اندر صاف شفاف پانی کی نہریں ہیں جو کبھی گدلا نہیں ہوتا، گندا نہیں ہوتا۔ وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اس کے اندر دودھ، پیور دودھ کی نہریں ہم نے چلائی ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَانْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اس کے اندر ہم نے شفاف، پاک، صاف ستھری شراب کی نہر چلائی ہے کہ جس کے پینے سے آپ کا دماغ آؤٹ نہیں ہوگا، آپ اس سے لے کے سکون حاصل کریں گے۔ دنیا کے اندر جو شراب پیتا ہے نا، میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا، فرمایا اللہ قیامت کے روز اس شراب پینے والے کو سارے جہنمیوں کی پیپ پلائے، اور جو دنیا میں رکا رہا
اللہ کہتا ہے میں نے جنت میں اس کے لیے کیا صاف ستھری شراب کی نہریں چلا دی ہے، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں نے ان کے لیے صاف شفاف پیور شہد اس کی بھی نہریں چلا دی ہیں۔ اچھا اللہ تو نے اتنا کچھ بنا دیا ہے، فرمایا ہاں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت سارے پھل ہیں، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کیسے کیسے پھل ہوں گے، اللہ اکبر، اور اس کے اندر وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے اللہ نے بخشش بھی اندر رکھی ہے، معاف کر دے گا اللہ، سب کو معاف کر دے گا اللہ، معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اور کیا ہے جنت کے اندر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے سینوں سے کینہ اور بغض نکال لیں گے، کینہ اور بغض، اللہ کی قسم بڑے بڑے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب نعوذ باللہ یہ جہنم میں جائے گا، اس کا عمل ایسا ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا، آپ کے ساتھ جنتوں میں پھر رہا ہوگا، آپ دیکھتے رہ جائیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، لیکن کیا ہوگا، آپ کے سینے سے اللہ کینہ بغض نکال لے گا، آپ اسے دیکھ کے کہیں گے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو اسے بھی جنت میں لے آیا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہ کیوں آیا، یہ کیوں آیا، یہ تو مجھے گالیاں دیتا تھا، یہ تو میرے ساتھ ایسا کرتا تھا، نہیں نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم بغض و کینہ نکال لیں گے، اور جب یہ جنت میں آئے گا جنتی کہے گا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو اس کو بھی جنت میں لے کے آیا ہے۔ کیوں؟ جس نے بھی جہنم کا ایک نظارہ کیا ہوگا نا، اللہ کی قسم وہ کہے گا کہ دشمن بھی جہنم کے اندر نہ جائے، وہ بھی اللہ کی جنت میں آ جائے۔ اللہ اکبر، اے میرے اللہ تیری جنت کے اندر ہمیں کھانے کو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے امددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، ہم نے تمہارے لیے اس کے اندر میوے رکھے ہیں اور ایسے ایسے گوشت جو تم چاہو گے ہم تمہیں گوشت کھلائیں گے۔ اللہ اور کیا ہے؟ ولحم طیر مما یشتہون، ہم نے مختلف پرندوں کا گوشت اور جس پرندے کا تم چاہو گے ہم تمہیں گوشت پیش کریں گے۔ مومن کہے گا آج مرغابی کھانے کو دل کرتا ہے، اللہ کی جنت میں اڑتی ہوئی مرغابی آئیں گی اور جیسے یہ چاہت کرے گا اللہ کے ہاں حکم ہوگا اس کو بھون کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، بروسٹ کر کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جنتی کھائے گا، کھانے کے بعد ان ہنڈیوں کو ہوا کے اندر پھینکے گا، اللہ اس پرندے کو حکم دے گا دوبارہ بن جا، وہ دوبارہ بنے گا اور بن کے اس جنتی کو کہے گا ہاں میرے آقا بتا میرے گوشت نے تجھے لذت دی ہے کہ نہیں دی؟ کس کے پیچھے دوڑ؟ اس دنیا کے پیچھے اور گند کے پیچھے دوڑ پڑے ہو، اس گندی دنیا کے پیچھے، اس کو مشن بنا لیے، اس دنیا کو اور گند ہے گند، اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے ہاں کوئی ویلیو۔ نبی علیہ السلام مدینے سے نکلے، ساتھ آپ کے صحابہ، آگے راستے میں دیکھتے ہیں ایک کوڑے کا ڈھیر ہے اور بکری کا بچہ مرا پڑا، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو 1 درہم کے بدلے مجھ سے یہ خرید لے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اسے کون خریدے گا؟ فرمایا چلو آدھے درہم میں لے لو۔ کہا اللہ کے نبی مرا ہوا ہے مردار ہے اس کو کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں جیسے تمہاری نظر میں اس بکری کے بچے کی کوئی حیثیت نہیں نا مردہ کی، اسی طرح اللہ کے ہاں اس دنیا کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت ہوتی، فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ دنیا کے کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس گند کے پیچھے پڑ گئے ہو اس اللہ کی جنت کو بھول کے، جس کے لیے اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے۔ آئیے وحدائق وعنابا، اللہ نے باغات اور انگوروں کے گچھے تیار کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے گچھے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں آپ کو جنت دکھائی گئی اور نماز کی حالت میں میرے نبی کی شان ہے نا، میرے نبی کی شان ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نماز، اور یہ غامدی تمہیں جنت نہیں لینے دے گا، یاد رکھو یہ غامدی تمہیں جنت نہیں لینے دے گا۔ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے داڑھی مونڈ کے پروفیسر بن کے بیٹھتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے حور و غلمان کا، اللہ کی جنت کا، فرشتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ تو جنت میں جانے والا نہیں ہے، ہم تو انشاءاللہ متلاشی ہیں، محمد کے پیروکار ہیں، تابعدار ہیں، حدیث کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، ہم تو رب سے اس کی جنت لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں؟ میرے سامنے جنت آئی، جنت،
اور جنت میں ایک گچھا آیا. اچھا وہ گچھا میں توڑنے لگا, نماز کی حالت میں ہاتھ بڑھایا نا, تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہاتھ کیوں بڑھایا؟ آپ نے فرمایا جنت کا گچھا دیکھا انگوروں کا, میں اس کو توڑنے لگا تھا. اللہ اکبر, لیکن مجھ سے پیچھے ہٹا لیا گیا. سبحان اللہ, میرا نبی بھی چاہت رکھتا ہے جنت کے فروٹس کی, جنت کے پھلوں کی. کہا پیچھے ہٹا لیا, کہا اگر میں گچھا توڑ لیتا, اللہ کی قسم رہتی دنیا تک اگر پوری دنیا بھی کھاتی تو وہ جو انگور کا گچھا ختم نہ ہوتا. تم اس دنیا کے پیچھے لگ گئے, صرف دنیا کے پیچھے. اللہ کو بلا بیٹھے, نمازیں نہیں پڑھتے, تلاوت نہیں کرتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے. سبحان اللہ یار, کہاں رہتے ہیں آپ؟ اور میری ماں اور بہنوں, تم بھی ایسے ہی کرتی ہو, گھر کے کپڑے پوچھا کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتی ہو, گھر کی صفائی اور بچوں کو تیاری کہہ کے کہتی ہو ہم نے تو بچوں کی خدمت کرنی ہے, اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرنا. تم بھی اس کے پیچھے پڑ گئی. کیا نہیں چاہتی تم بھی اللہ کے دین, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتی؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے باغات اور انگور تیار کیے ہیں. اللہ اور کیا ہے؟ فیہا نخل و رمان, ہم نے اس کے اندر کھجورے ہیں اور اس کے اندر انار ہیں. اللہ انار کیسا ہے؟ فرمایا ایک انار ایسا ہے اتنا بڑا ہے, اگر اس میں سے اگر انار کے دانے نکال لیے جائیں اور اس کا خالی کور اگر لے لیا جائے اور اس کا سایہ کیا جائے تو سینکڑوں لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ سکتے. اللہ ربی, سبحان اللہ, ایسی ایسی نعمتیں میرے رب نے. روزے داروں منہ تو نہ لٹکاؤ نا, منہ تو نہ لٹکاؤ نا, اب تو کھل جاؤ. اللہ نے تمہارے لیے ہی بنایا یار, کافر کے لیے نہیں ہے, آپ کے لیے. ملتانیوں گرم گرم روزے یہ 4-5 ہی ہیں. پہلے تو میرے رب نے بڑی مہربانی رکھی ہے, رحمت رکھی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ایام معدودات, گنتی کے دن ختم ہو گئے. ماہ رمضان جا رہا ہے چھوڑ کے. سو لینا تم رج کے, سو لینا تم رج کے, نہ کرنا تم اتنی عبادتیں. چند دن تو تھے, تمہیں یہ بھی عذاب لگتا تھا. جا رہا ہے چھوڑ کے, کہہ رہا میں جا رہا ہوں, اپنے ایمان کی اب حفاظت کر لینا. میں جا رہا ہوں, اپنی نمازوں کی حفاظت کر لینا. میں جا رہا ہوں, اپنی صحت کی تم حفاظت کر لینا. میں جا رہا ہوں, میں اب تمہیں نہیں کھڑا کروں گا, میں قیام اللیل کا نہیں کہوں گا. میں جا رہا ہوں, جا رہا ہے رمضان, چند لمحے رہ گئے. اللہ کے لیے مانگ لو اس سے, مانگ لو اس سے, راضی کر لو رب کو. وہ رمضان جا رہا ہے, پتہ نہیں اگلے سال ملے کہ نہ ملے. وہ الطاف بھائی ہے نا جن کا آج جنازہ ہے جمعہ کے, پچھلے سال تھا نا, چلا گیا نا, کوئی پتہ لگا؟ اور نہیں پتہ لگنا نہ میرا نہ آپ کا. پتہ نہیں آگے رمضان آئے نہ آئے. رمضان جا رہا ہے, اللہ کے لیے قدر کر لو. چند لمحے, چند دن باقی ہے. اللہ سے معافیہ مانگو, اللہ سے جنت مانگو, اللہ جنت دے گا انشاءاللہ. وَصِدْرٍ مَخْضُودٍ, ہم نے اس کے اندر بغیر کانٹوں کے بیریاں رکھی ہیں, بیریاں بغیر کانٹوں کے. ایک دیہاتی کہنے لگا اللہ کے نبی بیری کا درخت اور بغیر کانٹے کے؟ فرمایا ہاں, جو اللہ نے جنت میں بیر پیدا کیے ہیں نا, ہر کانٹے کی جگہ پہ بھی اللہ نے بیر لگا دیا ہے. اور ہر بیر, اگر 1,00,000 بیر ہے نا بیری پہ, ہر بیر کا ذائقہ الگ, اور ہر بیری کے درخت کے اندر اللہ نے 70 کھانوں جتنی لذت رکھ دی ہے. اللہ اکبر. یہاں 2-4 ڈشیں آئے نا تو ہم کہتے ہیں جی واہ جی واہ, بلے ہو بلے. اللہ نے ہر بیر کے اندر 70 ڈشوں کی لذت رکھ دی ہے. بندہ کھائے گا اور کھاتا ہی چلا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ, اس کے اندر میوے ہوں گے. کون سے؟ یشتہون, جو تم چاہو گے یار, جو تم چاہو گے. اللہ کی چاہت نہیں, جو تم چاہو گے اللہ تمہیں دے گا. وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ, کیلے کے گچھے ہوں گے. اللہ کے نبی یہ کیلے کے گچھے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیلے کا ایک گچھا جو ہوتا ہے, ایک لنگر جسے کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے اتنا بڑا ہوگا. اگر کوا 1 مہینے تک اڑتا رہے اس ایک لنگر کو کراس نہیں کر سکے گا. اللہ اکبر. ایسی ایسی نعمتیں سبحان اللہ. کس کے لیے؟ اور ملتانیوں تمہارے لیے ہیں انشاءاللہ. کہہ دو تمہارے لیے ہیں. اور کس کے لیے؟ اللہ نے جہاں بھی تقریباً اپنے عذابوں کا ذکر کیا ہے نا, اللہ نے کافروں کو مخاطب کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایمان والے بن جاؤ بس. میں نے کل بھی کہا تھا درس کے اندر کہ بھائی 2 چیزیں ہیں, فرائض قابو کر لو. فرائض سمجھ رہے ہو نا, نماز, روزہ, حج,
ज़कात, اور पांचवी चीज़ मेरे रब की तौहीद और मेरे मोहम्मद की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस ये चीज़ें काबू कर लो, मेरा रब ज़रूर जन्नत देगा इंशाअल्लाह। मैं नहीं कहता। एक सहाबी आया, ऊँट के ऊपर आया, बड़ा सफ़र करके बड़े दूर दराज इलाके से, और ऊँट के ऊपर बैठा हुआ ही ये देहाती कहने लगा, अल्लाह के नबी मैं कितने दिनों से सफ़र कर रहा हूँ, आपसे पूछने आया हूँ, मुझे अमल बता दीजिए ताकि मैं वो करके अल्लाह की जन्नत ले सकूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे दे, मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान ले, नमाज पढ़ने लग जा, ज़कात देने लग जा, इस्तिताअत है तो हज कर ले। कहा बस? कहा हाँ बस, अगर तू ये करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे जन्नत देगा। कहा गवाह हो जाए मेरे अल्लाह के रसूल, गवाह हो जाए मेरे इस अमल पे, मैं इससे ना बढ़ाऊंगा ना कम करूंगा। अपनी सवारी को जैसे ही वापस मोड़ा ना, गिरा वहीं पे, शहीद हो गया, फौत हो गया। अल्लाह की राह में निकला था, बड़ी दूर का सफ़र करके आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका सर उठाया, गोद में रखा और उसके चेहरे की तरफ भी देखे, अल्लाह की शान की तरफ भी देखे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी हुआ क्या है? फरमाया, इस जितना लंबा सफ़र करके आया है, कई दिन गुजर गए, इसने रास्ते में पानी भी नहीं पिया कि मैं अल्लाह का दीन हासिल कर लूँ, इसने रास्ते में खाना भी नहीं खाया, कहता मैं अल्लाह के दीन को हासिल कर लूँ, अल्लाह के लिए भूखा प्यासा रहा। मैं देख रहा हूँ अपने रब की तरफ, इधर इसकी जान निकली है, उधर अल्लाह ने जन्नत से खाने और मशरूबात इसके लिए भेज दिए। अल्लाह अकबर। इसलिए कहता हूँ फ़राइज़ पक्के करो, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, शिरक नहीं करना, और शिरक ना करना अल्लाह के बंदो, इंशाअल्लाह जन्नत पक्की है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वजनल जन्नतैनि दान, तुम सोने के तख्त लगा के बैठे होगे और ऐसे लंबी लाइन तख्तों की होगी, दाएं तरफ से भी फल झुके हुए होंगे, बाएं तरफ से भी फल झुके हुए होंगे, दोनों तरफ से फल इन जन्नतियों के ऊपर लटक रहे होंगे, और जो चाहो खाओ, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। आज तो गरीब रेड़ी के सामने खड़ा होता है, कहता है अफ्तारी करनी है, जब रेट सुनता है ना तो चुप करके खजूरें लेके चला जाता है और अपने बच्चों को कहता है वो अमीर लोगों का काम है, वो अमीर लोगों का काम है, वो जामे शीरी पीना उनका काम है, वो शरबत बादाम पीना उनका काम है। मेरे बच्चों आप पानी पी लो, आप खजूरें खा लो, मेरे पास ताकत नहीं है, मैं 700-800 रुपये दिहाड़ी कमा के तुम्हें शाम को बेहतरीन अफ्तारियाँ करवाऊँ, बस सब्र कर लो। अहले ईमान, ओ गुरबा ओ मसाकीन, मुबारक हो, अल्लाह की कसम तुम्हें मुबारक। मेरे नबी ने फरमाया था, साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कल क़यामत के रोज़ आपको तलाश करना हो तो कहाँ मिलेंगे? आपने फरमाया मुझे जब तलाश करना हो गरीबों और मिस्कीनों में तलाश कर ले, मैं मोहम्मद तुम्हें गरीबों और मिस्कीनों में मिल जाऊँगा। अल्लाह फरमाता है हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाह, ये है मेरा रिज़्क़ जो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा, तुम खाओगे अल्लाह और बढ़ा देगा। ये मेरी जन्नत है। अल्लाह जन्नत में और क्या करेगा? अल्लाह फरमाता है सुन लो मैं क्या करूँगा, वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुकरतन व अशिय्या, मैं तुम्हारे लिए सुबह शाम मैं रब तुम्हारी मेहमानी करूँगा, सुबह शाम मैं रब तुमको अपना मेहमान बनाऊँगा, सुबह शाम मैं तुम्हारे लिए दस्तरखान लगाऊँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह किन बर्तनों के अंदर हमें खाना दिया जाएगा? अल्लाह फरमाता है युताफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िम मिन ज़हबिन व अकवाब, मैं तुम्हें सोने की पिरचों और प्यालों के अंदर तुम्हें खाना दिया जाएगा। व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िद्दा, और तुम्हें चांदी के बर्तनों में खाना दूंगा, और तुम दुनिया के बर्तनों को देखते हो, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें सोने और चांदी के बर्तनों में खाने दूंगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह जन्नत में और क्या है? अल्लाह फरमाता है
اور بھی ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا ہے۔ کیا کچھ رکھا ہے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پاس موٹی آنکھوں والی، نظروں کو جھکانے والی حوریں بھی ہیں، وہ بھی میں نے تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، وہ ایسے ہیں جیسے سفید انڈے ہوتے ہیں۔ بَيْضٌ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ۔ انسانوں اور جنوں میں سے کسی نے نہ ان کو دیکھا ہے، نہ انگلی لگا کے ٹچ کیا ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، فرمایا متکئین تخت لگا کے بیٹھے ہوں گے اور میں رب ان مردوں کا نکاح اپنی جنت کی حوروں سے کروں گا۔ نکاح میرا رب کروا رہا ہے، رب کروا رہا ہے حوروں کے ساتھ جنت کے اندر۔ آئیے پیارے نبی نے فرمایا تم دنیا کے اندر او میرے نوجوانوں چھوڑ دو اللہ کی قسم، یہ گرل فرینڈ کے چکر چھوڑ دو اللہ کے لیے، یہ برائی کی راہ ہے، یہ میسیجنگ، یہ چیٹنگ، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ چھوڑ دو گے۔ اللہ کہتا ہے میں تیرا نکاح اپنی حوروں سے کرواؤں گا۔ اور وہ حور کیسی ہے؟ تو دنیا کی خوبصورتی پہ جاتا ہے، کیسی خوبصورتی جو 40 سال بعد ڈھلنا شروع ہوتی ہے، 60 سال بعد وہی عورت جس کے لیے جان دیا کرتا تھا تیری آنکھ اٹھا کے اسے دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، چہروں پہ جھریاں کا رنگ کالا، دانت گر گئے، سب کچھ ختم۔ اللہ کہتا ہے آ میرا بن، میرے نبی کا تابع دار بن، میں تجھے کیسی حوریں دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جنت کی حوروں میں سے صرف ایک حور اس آسمان دنیا سے صرف اس پردے کو ہٹا کے دنیا میں جھانک لینا، جھانک لے، اس کے چہرے کا حسن اتنا ہے پوری دنیا کی روشنی سورج چاند سمیت بجھ جائے اور اس کا چہرہ پوری دنیا کو روشن کر دے۔ یہ ہے نا حسن و جمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے حسن و جمال۔ فرمایا اس کی خوشبو، اللہ نے اس کے جسم میں اتنی خوشبو رکھی ہے اگر وہ چہرہ آسمان دنیا سے دیکھے اس کی خوشبو اتنی پھیلے کہ پوری دنیا معطر ہو جائے۔ اس کے سر کا دوپٹہ فرمایا اتنا قیمتی ہے پوری دنیا بیچ دو تو تم اس دوپٹے کو خرید نہیں سکتے۔ آؤ نا نوجوانوں، اس طرف کیوں نہیں آتے ہو؟ اللہ کے دین کی طرف آؤ نا، نبی کی تابع داری کی طرف آؤ نا، اللہ انعام دے گا۔ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، آؤ جنت کے دروازے کھل گئے، اللہ منتظر ہے تمہارا، اللہ منتظر ہے تمہارا، آپ آنے والے بنو، میرا رب منتظر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے اللہ ان کے چہروں کو 14ویں کے چاند کی طرح کھلا دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کے اندر نہ تو تھوک آئے گی نہ کسی قسم کی غلاظت ہوگی، اس کے اندر کیا تمہیں سر میں پھیرنے کے لیے اللہ سونے کی کنگھیاں دے گا، سبحان اللہ۔ اس کے اندر انگیٹھیوں میں عود جل رہا ہوگا اور اس کے اندر موٹی آنکھوں والی حوریں تمہارا منتظر ہوں گی۔ جنت میں داخل ہوتے ہی 4 انعام میرا رب دے گا، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے 4 انعام میرا رب دے گا۔ پہلا انعام میرا رب فرمائے گا میرے بندے تو جنت میں آ گیا ہے نا، اب ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی۔ ابھی 60 سال 70 سال کی زندگی کے پیچھے دوڑنے والوں، اس کے اندر پہلا انعام یہی ہے میرے بندو آج کے بعد موت نہیں آئے گی، آج کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اللہ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا دوسرا انعام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا میرے بندو آج کے بعد بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ تیسرا انعام فرمایا میرے بندو آج کے بعد تم کڑیل جوان بن کے رہو گے، بڈھے نہیں ہوگے۔ چوتھا انعام فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ جو میں جتنی نعمتیں دے رہا ہوں نا یہ ہمیشہ ہیں، آج کے بعد تم سے ایک نعمت بھی اللہ واپس نہیں لے گا۔ اس طرف آؤ نا، اللہ کی جنتوں کی طرف آؤ، اللہ کے انعام کی طرف آؤ۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، بس ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عرابی آیا دیہاتی، آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے گھوڑے بڑے پسند ہیں۔ آپ میں سے لوگوں کو پسند ہے نا، کوئی کہتا ہے میں پراڈو پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے جناب میں رینج روور پہ بیٹھنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے جیٹ طیارہ میرا اپنا ہو۔ آؤ ساری خواہشیں میرا رب پوری کرے گا۔ سنو حدیث کے اندر آتا ہے دیہاتی آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے گھوڑوں کا بڑا شوق ہے،
جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ نے اگر تجھے جنت میں داخل کیا نا، اللہ تیرے لیے یاقوت کا ایک گھوڑا لائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، اللہ تجھے اس کے اوپر سوار کرے گا اور پوری جنت کے نظارے کروائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کروائے گا انشاءاللہ۔ اور غریبوں پریشان نہ ہو، اور مسکینوں پریشان نہ ہو، اور اللہ کے فقیروں پریشان نہ ہو، بہت کچھ ملنے والا ہے، بس تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا صبر، ملک الموت کے آنے تک صبر کر، تیار ہو، ملک الموت کے آنے تک صبر کر لو بس، انشاءاللہ یہ سب تمہیں ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ایک مومن کو ایک موتی نما خیمہ دے گا، اور اس خیمے کی جو لمبائی ہے نا وہ اتنی بڑی ہے، فرمایا 60 میل لمبا ایک گھر ایک مومن کو اللہ عطا کرے گا۔ 60 میل، یہ آپ کا ملتان 30-40 کلومیٹر سارا ہے، پورا ملتان اس کی اگر لمبائی لگائی جائے، اللہ اکبر، 60 میل لمبا ایک گھر اللہ نے بنایا ہے مومن کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گھر کیسا بنایا ہے؟ یہ ایسا موتی کا کور ہے جس کے اندر جوڑ نہیں ہے، اندر سے اہل ایمان اور اس کی بیویاں باہر تو دیکھ سکیں گی لیکن باہر والا اندر نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر حدیث آتی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے جنت کو بنایا نا، ایک اینٹ سونے کی لگائی، ایک اینٹ چاندی کی لگائی، اور اس کا گارا کستوری کی خوشبو کا گارا لگایا، اور جب یہ جنت تیار ہو گئی نا، اللہ نے پوچھا، اللہ نے فرمایا اے جنت بول تو کیسی ہے، کیا کچھ کہنا چاہتی ہے؟ جنت نے کہا یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، یقیناً ایمان والے بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ جن کو تو میرے اندر داخل کرے گا۔ او مبارک ہو روزے دارو، پریشان نہ ہو، دن کٹ گئے ہیں، بس چند دن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ یہ جنت تمہاری منتظر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے نا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، میرے بندو آج میں تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتا ہوں، آج میں کچھ تمہیں دینے آیا ہوں۔ بندے کہیں گے میرے مولا تو نے سب کچھ تو عطا کر دیا ہے، اور کیا لینا ہے ہم نے؟ اللہ فرمائے گا آج تمہیں 2 بڑے انعام دوں گا، 2 بڑے انعام جو اب تک تمہیں جنت میں نہیں ملے۔ ٹھیک ہے، حور و غلمان مل گئے، سونے کے تخت مل گئے، دودھ شراب کی نہریں مل گئی، تم نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا۔ آج 2 انعام تمہارے پروردگار کی طرف سے، 2 انعام۔ وہ 2 انعام کون سے ہیں؟ فرمایا میرے بندو آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی یار؟ دنیا میں تو مانگ رہے نا اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو پہلا انعام سن لو کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں، ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسرا فرمایا دنیا کے اندر تم مواحد تھے نا، توحید، لا الہ الا اللہ، میری شریعت، میری حاکمیت، میرا حکم، قل هو اللہ احد، ایک کی آواز لگایا کرتے تھے نا، کیا تم نے مجھے دیکھا تھا؟ جنتی کہیں گے نہیں اللہ دیکھا تو نہیں تھا، تیری کلام میں ہم نے پڑھا تھا کہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا ثانی کوئی نہیں، تیرا ہمسر کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ساری باتیں تیرے لیے ہیں، ربوبیت کا مالک تو ہے، اسماء و صفات کا مالک تو ہے۔ اللہ فرمائے گا تم نے مجھے دیکھا؟ بندے کہیں گے نہیں۔ اللہ فرمائے گا لو پھر آج دوسرا انعام تمہیں یہ دینے لگا ہوں، اپنے سامنے سارے نور کے پردے ہٹا کے جنت میں تم سب کو اپنا دیدار کروانا۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر۔ سبحان اللہ، کیسا وقت ہوگا یار، ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔
بس تھوڑا سا صبر کر لو، اپنی باقی زندگی اللہ رسول کی فرما برداری میں گزار دو اللہ کے لیے۔ دیکھو میں جمعے میں ہر وقت یہی کہتا ہوں، اللہ رسول کی، میں نے کبھی کہا ہے ہمارے علماء کی طرف آؤ، ہمارے مفتی کی طرف سے آؤ، ہمارے علامہ شہید کی طرف آؤ، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے کہا آؤ نا اللہ رسول کی تابعداری میں آ جاؤ، اللہ رسول کی فرما برداری میں آ جاؤ، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ یہ 20-30 سال ہیں، اگر لمبے سے لمبی زندگی ہو گئی اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اس کے بعد جب موت آئے گی نا، یہیں سے اللہ کے فرشتے کیا جب مارنے آتے ہیں نا مومن کو، اللہ 7 آسمانوں کے پردے ہٹا کے جنت کے دروازے کھول کے اس میں جو مومن کا محل ہوتا ہے نا، فرشتوں کو کہتا ہے اسے کہو یہ تیرا گھر ہے، وہ اس کی طرف دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، دنیا سے ہی بشارتیں ملنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کے انعامات لینے کے لیے تیار ہونا انشاءاللہ، اور تیار ہو سارے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا راہی بنائے۔ آخر دعوانا الحمد۔